SOS ہسٹری میں خوش آمدید دنیا کی تاریخ۔ Welcome to SOS History World History. لبنان مشرق وسطی کا ایک خوبصورت ملک ہے جو بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے۔ اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ تہذیب ثقافت اور قدیم لبنان کی تاریخ فینیقی تہذیب سے شروع ہوتی ہے جو 3000 سال قبل مسیح میں ابھری۔ فینیقی لوگ ماہر تاجر اور جہاز ران تھے۔ انہوں نے الفبیٹ حروف تہجی کی بنیاد رکھی جو آج کی بہت سی زبانوں کی بنیاد بنی۔ شہر جیسے سور، ٹائر، سیدا، سائیڈن اور بیروٹ اس دور کے اہم مراکز یونانی اور رومی دور۔ بعد میں لبنان سکندر اعظم کے زیر تسلط آیا اور پھر رومی سلطنت کا حصہ بنا۔ رومی دور میں لبنان میں بڑے معبد اور عمارتیں بنے جیسے بالبک کے عظیم معبد۔ اسلامی دور 7 صدی میں مسلمان عرب لبنان پہنچے۔ لبنان خلافت راشدہ اموی عباسی اور پھر فاطمی ایوبی اور عثمانی سلطنت کے زیر انتظام رہا۔ اس دور میں اسلام عربی زبان اور ثقافت نے جڑیں مضبوط کیں۔ عثمانی سلطنت سے فرانس کا قبضہ 1516 سے 1918 تک لبنان عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانس نے لبنان پر قبضہ کر لیا اور 1920 میں گریٹر لبنان کی بنیاد رکھی۔ آزادی اور جدید دور لبنان نے 1943 میں فرانس سے آزادی حاصل کی۔ یہ ایک خوبصورت اور متوازن ملک تھا مگر فرقہ وارانہ سیاست نے اسے کمزور کیا۔ خانہ جنگی اور تنازعات 1975 سے 1990 تک لبنان میں شدید خانہ جنگی ہوئی۔ ملک کئی گروہوں میں بٹ گیا، مارونی، شیعہ، سنی، دروز اور فلسطینی۔ اس جنگ نے ملک کو تباہ کر دیا۔ موجودہ لبنان آج کا لبنان ایک جمہوری ملک ہے مگر معاشی بحران، بدعنوانی اور سیاسی مسائل کا شکار ہے۔ 2020 میں بیروت کی بندرگاہ پر بڑا دھماکہ ہوا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب بھی عوام بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کر۔ اختتام، لبنان کی تاریخ درد، عظمت اور ثقافت سے بھری ہوئی ہے۔ یہ قوم ہر مشکل کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور آج بھی امید کی شمع روشن ہے۔ ایک فینیقی تہذیب کے عظیم کا نام فینیقی فینیشنز لوگ دنیا کے پہلے بحری تاجر تھے۔ انہوں نے الفبیٹ ایجاد کی جسے بعد میں یونانیوں اور رومیوں نے اپنایا۔ ارجنٹینا، اسپین اور افریقہ تک ان کے تجارتی سفر ہوتے تھے۔ لبنان میں رومن سلطنت کے عظیم آثار بالبک کے مندر دنیا کے سب سے بڑے رومی مندر میں سے ایک ہے۔ یہ مقام ہر سال ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہاں کے ستون آج بھی کھڑے ہیں اور 2000 سال پرانے ہیں۔ صلیبی جنگوں میں لبنان کا کردار 11 اور 12 صدی میں صلیبی جنگوں کے دوران لبنان میں کئی قلعے تعمیر کیے گئے، جیسے کہ بوفٹ کیسل، قلعہ الشقف۔ ان قلعوں کا استعمال صلیبیوں اور مسلم افواج کے درمیان جنگوں میں ہوتا رہا۔ لبنان کی مذہبی اور ثقافتی تنوع لبنان میں 18 سے زائد مذہبی فرقے ہیں جیسے مارونی، شیعہ، سنی، دروز، آرتھوڈوکس، کاتھولک وغیرہ۔ یہ تنوع لبنان کی خوبصورتی بھی ہے اور سیاسی چیلنج بھی۔ بیروت کو کبھی فرانسیسی مینڈیٹ کے دوران ترقی فرانس نے 1920 سے 1943 تک لبنان پر حکومت کی۔ اس دوران بیروت کو تعلیمی، اقتصادی اور انفراسٹرکچر کے لحاظ سے ترقی دی گئی۔ فرانسیسی زبان اور کلچر آج بھی لبنان کے تعلیمی ادارے۔ لبنان اور فلسطینی پناہ گزین 1948 اور 1967 کے بعد لاکھوں فلسطینی لبنان آ گئے۔ صبرا و شتالہ جیسے مہاجر کیمپ بدنام زمانہ مظالم کا شکار ہوئے۔ ان مسائل نے لبنان کی سیاست اور امن و امان کو بری طرح متاثر کیا۔ لبنان میں عیسائیوں کی قدیم موجودگی لبنان مشرق وسطی کے ان چند ممالک میں سے ہے جہاں عیسائیت کی جڑیں 2000 سال پرانی ہیں۔ مارونی چرچ لبنان کا مشہور کیتھولک فرقہ ہے جو 7 صدی سے قائم ہے۔ مارونی عیسائیوں نے لبنان کے سیاسی نظام میں ہمیشہ بڑا کردار ادا کیا۔ دروز فرقہ ایک راز میں چھپی برادری دروز ایک خاص مذہبی کمیونٹی ہے جو لبنان، شام اور فلسطین میں رہتی ہے۔ ان کے عقائد عوام میں ظاہر نہیں کیے جاتے اور وہ سیاسی طور پر بہت فعال ہوتے ہیں۔ لبنان کے کئی وزراء اور فوجی جرنیل دروز برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیروت تعلیم و تمدن کا مرکز بیروت کو عرب دنیا کا پہلا لبرل شہر کہا جاتا تھا۔ امریکن یونیورسٹی آف بیروت
1866 میں قائم ہوئی اور عرب دنیا کی بہترین یونیورسٹی مانی جاتی ہے۔ لبنان کا تعلیمی معیار کئی ترقی یافتہ ممالک کے برابر سمجھا۔ لبنان کی سیاسی تقسیم منفرد نظام لبنان میں اقتدار کی تقسیم مذہبی بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ صدر مارونی عیسائی وزیر اعظم، سنی مسلمان اسپیکر قومی اسمبلی، شیعہ مسلمان۔ یہ نظام طائف معاہدہ 1989 کے تحت طے پایا تاکہ تمام فرقوں کو نمائندگی ملے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز اب تک پہنچ سکیں۔